بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی دیکھیے، کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شروع کی تھی، جس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بچے، تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اور جب بھی تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، کیونکہ حقیقت میں سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور جب تو مدد چاہے، مدد مانگے، تو اللہ ہی سے مدد مانگ، کیونکہ حقیقت میں سب کی فریادیں سننے والا، سب کی مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات بیان کی جو کل رہ گئی تھی، آج وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ سرکار فرماتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح جان لے، اس بات کا اچھی طرح یقین کر لے، یہ بات اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لے کہ اگر ساری امت، پوری دنیا اس بات پہ اکٹھا ہو جائے کہ وہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکے، یعنی پوری دنیا بھی مل کے اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، تو وہ تمہیں اسی چیز کا نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بغیر جو چیز، جو نفع تمہاری قسمت میں، تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اس کے بغیر اگر پوری دنیا بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، ہے نا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ جو تمہاری قسمت میں نقصان لکھا ہے وہی دنیا والے تمہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ حدیث۔ اب ایک اور حدیث دیکھیں، اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ لہ، رواہ احمد والترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ دیکھیے، دو باتیں پہلے سمجھیں اس حدیث کا مطلب سمجھنے سے پہلے۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا خوش نصیب ہونا، سعادت مند ہونا، اور ایک ہوتا ہے بد نصیب ہونا، بدبخت ہونا۔ یہ دونوں غیبی چیز ہیں۔ کون حقیقت میں نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے، یہ بات حقیقت میں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ مگر دنیا میں ان کی کچھ پہچانیں اور ان کی کچھ علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کے یہ اندازہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ
علامت پائی جا رہی ہے، یہ پہچان پائی جا رہی ہے تو یہ بندہ نیک بخت ہے، خوش نصیب ہے، اور اگر یہ والی علامت پائی جا رہی ہے تو یہ بندہ بدبخت ہے۔ دیکھیے اب وہ کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے نیک بخت خوش نصیب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں وہی لکھا ہے جو ہمارے لیے بہتر تھا، جو ہم اپنی مرضی سے کرنے والے تھے دنیا میں آ کے، اللہ نے اسے ازل ہی میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اب اگر آپ دنیا میں کسی ایسے انسان کو دیکھو جو خوشحالی میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہو، پریشانی اور بدحالی میں بھی اپنے سر کو اللہ کے فیصلے پر جھکائے ہوئے ہو، تو بس سمجھ لو کہ یہ بندہ خوش نصیب ہے، سبحان اللہ، سعادت مند ہے نا۔ اور اگر کسی ایسے بندے کو دیکھو جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پہ اپنی سر کو خم کیے ہوئے نہیں، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے نہیں ہے، تو بس سمجھ لو کہ اس کا معاملہ بہتر نہیں ہے، یہ بندہ خوش نصیب نہیں ہے، سعادت مند نہیں ہے نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی نیک بختی اور خوش نصیبی کی علامت ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، ہے نا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے استخارت اللہ ترکہ استخارت اللہ۔ کیا ہے انسان کی بدبختی کی علامت؟ اللہ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دینا، اللہ سے خیر کی دعا کرنا چھوڑ دینا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اللہ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دیا ہو، اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دیا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ دیکھیے حضرت انس جو پرسوں میں نے حدیث جن کے تعلق سے بیان کی تھی، ان سے مرفوعاً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنے والا نقصان میں نہیں رہتا۔ فرماتے استخارہ کرنے والا، اللہ سے بھلائی مانگنے والا، اللہ سے خیر مانگنے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ اور پہلی چیز، دوسری چیز، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے مشورہ کرنے والا۔ کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے جو قریبی دوست یار آپ کے مخلص ہوں، آپ کو دل سے چاہنے والے ہوں، ان سے آپ مشورہ کریں، کیونکہ قرآن شریف میں ہے صحابہ اکرام کا عمل بیان کیا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ صحابہ اکرام کا معاملہ جب بھی ہوتا، جب بھی کوئی کام کرتے تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے۔ مشورہ کرنا سنت ہے، مشورے میں خیر ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا لیں جو سمجھدار عقل مند بچے ہوں، ان سے مشورہ کریں، اور یا آپ کے جو بھائی ہیں، آپ کے خیر خواہ، آپ کے دل سے آپ کو چاہنے والے ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ حضرت انس کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ سے بھلائی مانگنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ جو کام مشورے سے کرتا ہے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا، اسے
اپنے کیے ہوئے کام پہ پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، بے شک۔ کیونکہ ایک ہماری اپنی عقل ہے، آپ کی اپنی عقل ہے، اور اللہ نے ہر کسی کی عقل ایک سی پیدا نہیں کی ہے نا۔ ہو سکتا ہے جو بات ہمارے آپ کے دماغ میں نہیں آ رہی ہمارے بڑے بھائی کے دماغ میں آ جائے، اور وہ ان کی بات ہماری بات سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ہمارا آپ کا کوئی بچہ ہے جو زیادہ سمجھدار ہے، ہم اسے مشورے میں بٹھا لے ہوئے ہیں مان لیجئے، اور اس کے دماغ میں اسی کام کے تعلق سے ایسی بات آ جائے جو آپ کے اور ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنا سنت بھی ہے، مشورے میں خیر بھی ہے، اور سرکار کی حدیث بھی ہے کہ مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ استخارہ کرنے والا، استخارہ کا مطلب ہے کوئی بھی جائز کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اللہ سے بھلائی طلب کریں کہ اے اللہ یہ میں جائز کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اس میں تو بھلائی پیدا کر دے، کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جملہ اتنا پیارا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ درمیانی خرچ کرنے والا ہے، اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچہ کرنے والا کبھی بھی تنگ دست اور غریب نہیں ہوتا ہے۔ آپ 500 روپے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اعتبار سے درمیانی اپنا خرچہ کریں کہ آپ کا خرچ بھی چل جائے اور آپ کے پاس تھوڑا بہت بچ بھی جائے۔ اور اگر کما رہے 500 اور اٹھا رہے 700، یا ابھی 500 کما رہے ہیں تو 400 روپے اٹھاتے ہیں، اور اگر 1000 کمانے لگے تو پھر فوراً ہماری زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ ہم پھر جو ہے اناب شناب خرچے کرنے لگے، ضرورت سے زیادہ خرچے کرنے لگے، تو پھر اس طریقے سے ہم تنگ دستی میں چلے جائیں گے، غریبی میں چلے جائیں گے۔ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پہ گائیڈ کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو فرماتے سرکار کہ درمیانی خرچہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ یہ تین باتوں کا بیان ہے۔ اگلی ایک اور روایت ہے، علماء نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جو 4 نعمتوں سے محروم نہیں رہتے۔ ایک پہلا، شکر کرنے والا بندہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہتا، یعنی جو اللہ کی نعمتیں کھا کے فائدہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر اپنی اور زیادہ نعمتوں کی برسات فرما دیتا ہے، بارشیں فرما دیتا ہے۔ شکر کرنے والا بندہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہتا، یعنی پھر اللہ اپنی نعمتوں کو اس کے ہاں اپنی نعمتوں میں کمی نہیں فرماتا ہے بلکہ زیادہ اس کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ توبہ کرنے والا دوسرا بندہ۔ چار چیزوں کی بات ہوئی ہے نا۔ توبہ کرنے والا بندہ کبھی بھی قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ آپ یا ہم اپنے گناہوں سے اگر سچے دل سے توبہ کریں تو یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سے تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی کوئی بھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ہے نا، ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے
توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ اپنے انعام اپنے اکرام کی بارشیں فرمانے لگتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا. تو دو ہو گئے. شکر گزار بندہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہتا اور توبہ کرنے والا قبولیت سے محروم نہیں رہتا. اور تیسرے استخارہ کرنے والا بھلائی سے محروم نہیں رہتا. اللہ سے خیر مانگنے والا بھلائی سے محروم نہیں رہتا اور مشورہ کرنے والا درستگی سے محروم نہیں رہتا. جو مشورہ کر کے اپنا کام کرتا ہے تو پھر اس کا کام انجام تک پہنچ ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. اب حدیث کا آپ پورا ترجمہ سنیں تو فرمایا کہ خوش نصیبی کی سعادت مندی کی علامت یہ ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا اور بدبختی کی علامت یہ ہے اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دینا. اور بدبختی کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو فیصلہ فرمایا ہے ہمارا اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہر کام میں حکمت ہے چاہے ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کی ایک مثال میں نے حضرت کے ایک دن سنائی تھی اپنے مولانا غلام سرور صاحب کو. جیسے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں نا تھوڑا سا 2 منٹ آپ کے لوں گا لیکن بڑی کام کی بات ہے. میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ایسے ہی کسی مولانا صاحب نے کسی کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اب ان میں ایک آدمی تھا بیچارہ اس کا تربوز کا کھیت تھا اور تربوز کے کھیت میں گولر کا بہت بڑا پیڑ تھا. جب وہ دوپہر میں اپنے کھیت میں گیا تو اس نے دیکھا کہ تربوز کی اتنی بڑی بیل ہے اور اس پہ اتنا موٹا سا پھل لگا ہوا ہے اور گولر کا اتنا اونچا پیڑ ہے اور اس پہ اتنا چھوٹا سا پھل لگا ہوا ہے. تو اس کے دماغ میں بات آئی کہ یار اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. یہ موٹا والا پھل کون سو گیا بھائی ارے موٹا والا پھل بات آپ میری بات سنیں. موٹا والا پھل یعنی تربوز یہ بڑے والے پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور وہ چھوٹا والا پھل چھوٹی والی بیل پہ ہونا چاہیے تھا. یہ تھی حکمت کی بات. تو یہ اس نے اپنی عقل لگائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا دھوپ تیز ہو رہی تھی کہ گولر کے سائے میں آرام کر لیا جائے. وہ جا کے چت جو تھا گولر کے پیڑ کے نیچے لیٹ گیا. اب آپ ہنسنا مت تھوڑی ہنسی کی بات ہے لیکن ہنسنا نہیں ہے مسجد ہے ادب ضروری ہے ٹھیک ہے. گولر کے پیڑ کے نیچے جا کے لیٹا. اس کا منہ اوپر کو تھا تو اللہ کی قدرت کہ اس گولر کا ایک پھل گرا اور اس کی ناک پہ آ کے گرا. یہ چت لیٹا تھا ایسے اوپر سے ٹپکا گولر اس کی ناک پہ آ کے منہ پہ آ کے گر گیا. بس یہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا یہ اللہ تیری حکمت سمجھ میں آ گئی. اگر یہ موٹا والا پھل اس بڑے والے پیڑ پہ ہوتا اور تیرے بندے اس کے سائے میں آرام کرتے اور اگر ایک بھی پھل ٹپک جاتا تو اس کے چہرے کا پورا جغرافیہ بدل جاتا. لیکن اللہ نے چھوٹا پھل لگایا ہے اس کے اوپر ہے تو اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی کہ اگر کوئی لیٹے گا بھی اس کے اوپر وہ گرے گا بھی تو اسے تکلیف نہیں ہوگی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ بہتر ہی فیصلہ کیا ہے. ہمیں اس کے فیصلے پر کیا کرنا چاہیے راضی رہنا چاہیے. اگر کوئی پریشانی آ جائے تو شکایتیں کرتے نہیں پھرنا چاہیے کہ ہمارا تو نصیب ہی برا ہے, ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ہمیں تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیسا فیصلہ کیا ہے. بعض لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ مشکلوں میں پھنسے رہتے ہیں. اگر آپ مشکل میں ہیں اس مشکل سے نکلنے کے بارے میں سوچئے, تدبیر کیجئے, اللہ کے تعلق سے اول فول مت بکیے. ہے اس لیے کہ اگر اللہ کی شان کے خلاف ایک جملہ بھی ہم نے بول دیا تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. نہ دنیا کے رہیں گے نہ ہم دین کے رہیں گے. دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی.
اللہ اور رسول کے تعلق سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مان لیجئے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے، تو لوگ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ کو بھی دکھ ہی نہیں رہا، معاذ اللہ رب العالمین، سب معاذ اللہ پڑھے، ہاں اس طریقے کے جملے بولتے ہیں۔ بعض جاہل تو اللہ پاک کو گالیاں تک بک دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ہے نا۔ ہمیں بارگاہ رب العالمین میں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی شان کے خلاف ایک جملہ بھی ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ۔ پروردگار دو عالم تیری دی توفیق سے یہ درس حدیث ہوا، اس میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے روزگار ہوں انہیں جائز روزگار عطا فرما، یا اللہ ہم سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہمارے دلوں میں عبادات کا ذوق و شوق پیدا فرما، اے اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا